السلام علیکم۔ آج نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ جو نئے ہیں وہ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے پاکستان کے حالات کے بارے میں آئے دن کبھی احمدیوں پر تو کبھی کسی پر بھی توہین مذہب کے خلاف پرچہ دائر کروا دیتے ہیں یہ ملا۔ ابھی ہم اس پر ہی تفصیل سے بات کریں گے، ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، 3-4 چیزوں پر بات کریں گے۔ کچھ لوگ پوری بات نہیں سنتے، بیچ پر آدھی ادھوری بات سن کر کامنٹ کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ پہلے ہم ایک چھوٹی سی بات سامنے رکھتے ہیں، پھر آج کے واقعات کی طرف آئیں گے۔ ضرور غور فرمائیں۔ جی ضرور، بتائیں کیا بتانا چاہتی ہے؟ خطبات شورا جلد 2 صفحہ 586 تا 587۔ میں نے یہ بات پڑھی جو آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی۔ دنیا کوئی حقیقت نہیں رکھتی، خدا تعالیٰ کے نزدیک دین ہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ دنیا کے کام جب دین کے مقابل پر آئیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مٹانے سے دریغ نہیں کرتا، یا پھر وہ ان دنیاوی کاموں کو مٹانے سے دریغ کرتا ہے جو دینی کاموں کی تائید میں ہو، یا کسی دینی کام کے مخالف نہ ہو اور کسی دینی کام کے مقابل پر نہ آئے۔ ذیل کی روایتاً خواہ کیسی ہی کمزور ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کی اچھی مثال ہے۔ بالکل صحیح۔ کہتے ہیں کہ جب طوفان نوح آیا اور پانی بہت اونچا ہونے لگا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ پانی کافی اونچا ہو گیا ہے، کافی تباہی آ چکی ہے، اب اسے بند کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی اور اونچا ہونے دو۔ پھر اور اونچا ہوا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اب بند کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی اور اونچا ہونے دو۔ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر ایک درخت کے اوپر کی شاخ پر ایک چڑیا کا بچہ ہے، وہ پیاسا ہے، جب تک وہ اپنی چونچ سے پانی نہ پی لے طوفان بند نہ کرو۔ تو دنیا اپنی ظاہری شان و شوکت کے باوجود کوئی حقیقت نہیں رکھتی، بالخصوص جب وہ دین کے مقابل پر آئے تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ کرنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، چلے اب ہم آج کی جو اپڈیٹ ہے اس کے بارے میں آپ سب کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، آج کل آپ کو علم ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی طور پر لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، حیرانگی کی بات ہے کہ پاکستان میں اکثریت جو ہے وہ مسلمان ہے، اور وہاں پہ توہین مذہب کے نام پہ لوگوں پر کیس ہوتے ہیں اور پھر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور کسی مسلمان ملک میں اس طرح کے کام نہیں ہوتے جو صرف پاکستان میں ہو رہا ہے۔ 2 خبریں آج نظر کے سامنے سے گزری۔ پہلی تو یہ کہ ایک مسیحی برادری کے ایک صاحب ہیں، ان کے اوپر توہین مذہب کا پرچہ درج ہوا ہے۔ لاہور میں 295C اور 298C کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ مقدمہ کل باقاعدہ طور پر درج ہو چکا اور FIR درج کر دی گئی ہے۔ اب انہیں گرفتار کیا گیا، مقدمہ چلے گا، جیل میں جائیں گے، اور بعد میں جو حالات ہوتے ہیں، مسائل سامنے آتے ہیں، چیزیں سامنے آتی ہے، وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ بعض اوقات کبھی کوئی ذاتی مسئلہ نکل آتا ہے، کبھی کوئی اور لین دین کا مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر وہاں پہ اور کوئی راستہ نہیں نکلتا، تو لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے کبھی کسی احمدی کو، کبھی کسی مسیحی کو اس چیز کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جو بہت ہی پاکستان میں افسوسناک ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مختلف علماء، مفتیان میدان میں آئے ہوئے ہیں، کمیشن نہ بنے، اور اس چیز پر کوئی غور ہی نہیں کر رہے۔ جو بے گناہ ہے ان کا کیا قصور ہے؟ صرف اس وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سوچ رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگی جہنم میں جائے، ہمارا سسٹم، ہمارا کام چلنا چاہیے۔ یہ بھی ایک خوفناک چیز پاکستان میں نظر آ رہی ہے، اور ریاست خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ہم نے پیسے بنانے ہیں، چاہے جیسے بھی بنائیں۔ پاکستان میں حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں رہی۔ اس طرح پاکستان میں جو احمدیوں کے حالات ہے، اس کے بارے میں بھی بتاتے رہتے ہیں۔ یہ فاروقہ آباد کا علاقہ ہے، گاؤں ہے کوئی شیخو پورہ کے پاس، وہاں پہ بھی ایک احمدیوں کی مسجد کو سیل کر دیا گیا۔ نام تو شاید اس گاؤں کا ابھی صحیح معلوم نہیں ہو سکا۔ وہاں پہ بھی کفار مکہ والوں نے مسجد پر حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی۔ یہ حالات پاکستان میں بن چکے ہیں۔ کوئی جمعہ ایسا نہیں ہوتا جب کوئی ان درندوں کی طرف فساد برپا کرنے کی خبر نہ آئی ہو۔ نہ عبادت خود کرتے ہیں، نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں۔ ایسے شیطان ہیں یہ پاکستان میں۔ اب تو لگتا ہے کہ شیطان سے بھی کوئی اگلی مخلوق ہے۔ پچھلے جمعے 2 احمدیہ مساجد کے سیل کی خبر تھی، ایک تو احمدیہ مسجد پر فائرنگ کی خبر بھی تھی۔ یہ لوگوں کو اسلام نہیں سکھاتے، یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی کیسے اجیرن کرنی ہے۔ یہ عوام اول درجے کی بے وقوف ہے، ان کو جنت دوزخ کا پارٹ پڑھا کر خود مولویوں نے اس چیز کو کاروبار بنایا ہوا ہے، اور پوری عوام کو لال بتی کی طرح اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ مریم نواز کا ذکر ہم اکثر اپنی ویڈیو میں کرتے ہیں، کیونکہ یہ سارے معاملات پنجاب میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ تعداد پنجاب میں ہی کیسز کی ہے۔ آج کل سننے میں آتا
کہ ٹک ٹاک میں مصروف رہتی ہے۔ ٹک ٹاک کی طرف رجحان ہے۔ آئے دن مریم نواز کی ٹک ٹاک کے حوالے سے خبر آتی رہتی ہے، کبھی کوئی اشتہار، کبھی کوئی، مگر ابھی تک پاکستان میں کوئی بہتری دکھائی نہیں دے رہی۔ جن پر بھی 295 اور 298 کی دفعات لگ جاتی ہے، وہ جیلوں پر بھی مشکل میں ہوتے ہیں، اور جب باہر آ جاتے ہیں تب بھی مشکل میں رہتے ہیں۔ معاشرے کا سسٹم ایسا تباہ و برباد کر دیا گیا ہے کہ وہاں آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلے جائیں تو ٹھیک، پھر ہی جان بچنے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ پاکستان میں تو پھر اس کے مرنے کی خبر ہی آتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ویسے آج کل سوشل میڈیا پر شور مچایا ہوا ہے کہ جو بے گناہ ہے ان کو چھوڑو، مگر ابھی تک پنجاب میں کسی کی رہائی کی خبر نہیں آئی۔ ایک بات یاد آئی کہ ہم 9ویں جماعت میں تھے، عطر بیچنے والا اسکول آیا جو ایک استاد کا بھائی تھا۔ اس نے ہماری کلاس میں 1-1 روپے میں عطر کی شیشی بیچی۔ جب جانے لگا تو کلاس میں موجود استاد نے ان کو بتایا کہ عطر بیچتے وقت اگر آپ یہ بھی بتایا کریں کہ عطر لگانا سنت رسول ہے تو عطر زیادہ بکے گا۔ عطر والے نے جاتے جاتے استاد کو جواب دیا کہ میں عطر بیچتا ہوں، سنت رسول نہیں بیچتا۔ اس کے بعد زندگی کے فیصلے میرے لیے آسان ہو گئے۔ میں بڑی آسانی سے پہچان لیتا ہوں کہ عطر کون بیچتا ہے اور سنت رسول کا تاجر کون ہے۔ آپ بھی پہچان لیں کہ تاجر کون ہے اور ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل عاشق کون ہے۔ منظم طریقے سے توہین رسالت کا قبیح جرم کر کے کمانے والا کون ہے، اس کے حمایتی کون ہے، اور قرآن کے یوسف کی طرح مصر کے قید خانے میں پڑا ہوا کون ہے۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، مگر توہین رسالت، مذہب اور قرآن، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، توہین قرآن، استغفر اللہ، یہ الفاظ ہی سن کر دل لرز اٹھتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور روح چیخ اٹھتی ہے۔ کیا یہ وہی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسے خیر و امت کہا گیا؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جان و مال سے بڑھ کر تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو ظلم، نفرت، فتنہ، جھوٹ اور شدت پسندی کو دین کے نام پر پھیلائے، وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہو سکتی۔ اسلام کا تعارف قرآن کیا دیتا ہے؟ آپ کچھ بتا سکتی ہے؟ جی بالکل، اسلام ایک سراپا امن و رحمت۔ دین اسلام کا تعارف قرآن یہ دیتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، الانبیاء 107۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں حلم، صبر اور عدل کا مظاہرہ کیا۔ طائف کے میدان میں پتھر کھانے کے باوجود بد دعا نہیں دی، بلکہ فرمایا، اے اللہ، ان کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ ہم اپنے نبی کی شان میں گستاخی کے خلاف جذبات رکھتے ہیں، مگر کیا ان جذبات میں عدل، حکمت اور کردار بھی شامل ہے؟ اگر نہیں تو ہم کس سنت کی پیروی کر رہے ہیں؟ توہین کی مذمت کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے؟ جی بالکل، دینی و قانونی دونوں سطحوں پر کسی بھی مذہب، نبی یا مقدس کتاب کی توہین ناقابل قبول ہے، نہ صرف دینی اعتبار سے بلکہ انسانی اخلاقیات کے لحاظ سے بھی۔ قرآن میں کفار کی گستاخی کے جواب میں کیا آیا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَالْحِجْرَهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، جو وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور انہیں خوبصورتی سے الگ کر دو۔ حدیث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے۔ بخاری۔ پاکستانی قانون میں دفعہ 295 تا 298 تک مذہبی توہین کی سخت سزا مقرر ہے۔ 295 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر سزائے موت، 295 CB قرآن کی توہین پر عمر قید، 298 A-B-C صحابہ، اہل بیت، امہات المؤمنین اور اقلیتوں کے احترام کا تحفظ۔ لیکن افسوس، ان قوانین کا غلط استعمال بھی کیا جاتا رہا۔ بعض اوقات ذاتی دشمنی، بعض اوقات سیاست اور بعض اوقات صرف فرقے کی بنیاد پر۔ جماعت احمدیہ، فکری اختلاف یا ظلم، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے؟ جماعت احمدیہ کے عقائد پر امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ وہ اسلامی عقائد سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اسی بنا پر پاکستانی آئین نے انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ یہ ایک آئینی فقہی معاملہ ہے جس پر بات دلیل اور علم سے ہونی چاہیے، نہ کہ نفرت اور تشدد سے۔ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو عدالت فیصلہ کرے، افراد نہیں۔ ہماری غلطی، جذبات میں انصاف کا قتل۔ آج ہم توہین رسالت کے نعرے کے پیچھے چھپ کر دوسروں کی عزت پامال کرتے ہیں، بغیر تحقیق فتویٰ لگاتے ہیں، انصاف کا خون کرتے ہیں، اور بدنامی اسلام کے حصے میں آتی ہے۔
حل اور دعوت اصلاح کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ نمبر 1، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کردار میں لائیں، غصے میں نہیں، صبر، علم، عدل اور حلم میں۔ 2، توہین کرنے والے کو عدالت کے حوالے کریں، خود فیصلے نہ کریں، یہی شریعت ہے، یہی سنت۔ نمبر 3، علم و تحقیق کا راستہ اپنائیں، اختلاف ہو تو بات کریں، گالی نہ دے۔ نمبر 4، سوشل میڈیا کی گندگی سے خود کو بچائیں، یہ پلیٹ فارم جذبات سے کھیلتے ہیں، دین کا استعمال کرتے ہیں اور امت کو تقسیم کرتے ہیں۔ اے امت محمد، کیا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ اگر ہے تو اپنے دلوں کو قرآن سے جوڑو، اپنے کردار کو سنت سے سنوارو اور اپنی زبان کو عدل و حلم کا آشنا بناؤ۔ دنیا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے پہچانے، نہ کہ ہمارے جذباتی ہنگاموں سے۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں سب اپنی رائے ضرور دیں۔ آواز کمنٹ سیکشن میں ضرور اٹھایا کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔